الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك العاربين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وإطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 1426 ہجری کا ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا ہے۔ آج اس برکتوں والے مہینے کی پہلی تاریخ ہے اور 14 دن کے درس کا یہ سلسلہ بھی آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ 14 دن کے ان دروس میں ہم بہت سارے مختلف ٹاپکس اور موضوعات پر گفتگو کریں گے، لیکن ساری دنیا میں اور صدیوں سے سالوں سے مسلمانوں کے درمیان یہی طریقہ رائج ہے کہ پہلے دن کم سے کم پہلے دن تو روزے کے حوالے ہی سے گفتگو کی جاتی ہے کہ جب ہماری عقل بھی یہ بتاتی ہے اور بعض احادیث میں بھی یہ جملہ آیا ہے کہ اللہ کو ہماری بھوک کی ہماری پیاس کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں، وہ قادر مطلق ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر بھوکے رہتے ہیں تو آخر اللہ کو کیا مل جاتا ہے؟ ہم اگر پیاسے رہتے ہیں تو آخر اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ باپ اور ماں اپنی اولاد کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ کئی گھروں میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بچہ کھانے پینے کی خواہش نہیں رکھتا تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بہلا کر پھسلا کر باتیں کر کر کے وعدے کر کر کے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کھانا کھلایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، اس کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ اور ہمارا پروردگار کو کہ جو ماں اور باپ سے 70,000 گنا زیادہ، بلکہ یہ لفظ بھی چھوٹا ہے اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے، ماں اور باپ سے 70,000 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، پھر آخر کیوں وہ یہ پسند کرتا ہے کہ پورا مہینہ مومن مومنہ دن کم از کم دن کے وقت بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، چاہے دنیا کا کوئی علاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے اب تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، ہر علاقے میں اس طرح سے مسلمان پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے بھی کتنے ہی رشتہ دار اور جاننے والے یورپ میں، نارتھ امریکہ میں ہوں گے، اور اسی طرح سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور ڈش اینٹینا کے ذریعے سے پوری دنیا میں
ایک دوسرے کے حالات لوگوں کو معلوم ہو جاتے ہیں، تو اس دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال رکھنا واجب ہوتا ہے، جیسے انگلینڈ کے کچھ علاقوں میں، کینیڈا کے کچھ علاقوں میں، ناروے میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر ہمارے اس روزے سے اللہ کو کیا مل رہا؟ جبکہ روایتوں میں آ بھی رہا کہ اللہ تمہارے روزے کا محتاج نہیں، نہ تمہاری بھوک اسے چاہیے، نہ تمہاری پیاس اسے چاہیے۔ کوئی تو مقصد ہو، کوئی تو مسئلہ ہے، کوئی تو فائدہ، کوئی تو لاجک، کوئی تو ریزن ہوگا جس کے لیے اللہ نے نہ صرف یہ کہ روزے کو واجب کیا، بلکہ کچھ اس انداز سے واجب کیا کہ یہ والا انداز تو نماز میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو جملہ میں نے کہا، اس کے لیے دو باتیں مجھے ابھی آج کے درس کے شروع میں بیان کرنا۔ پہلی بات، اسلام کی اہم ترین عبادت نماز ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جسے انجام نہ دینے والے حدیث میں لفظ کافر اور آیت میں لفظ مشرک کہا گیا۔ یقیناً یہ کافر اور مشرک سے مطلب وہ والے کافر اور مشرک نہیں ہیں جو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن بہرحال لفظ کافر بے نمازی کے لیے آ گیا۔ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کیا۔ بلکہ ایک اور حدیث تو امام نے بے نمازی کو اس طرح سے کافر کہا ہے کہ جیسے یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو معلوم ہے۔ یاد کیجئے، ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے۔ اصول کافی ہماری حدیث کی سب سے معتبر کتاب، اس کا والیوم 2 یعنی اس کی دوسری جلد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول، کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ما اکبر الکبائر، گناہ 14 روزہ درس میں اس عنوان پر گناہ کے حوالے سے بہت تفصیلی بات آگے چل کر ہوگی، لیکن بہرحال اسلامی معاشرے میں رہنے والے ہر مرد اور عورت کو معلوم ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا گناہ ہے۔ اسلام میں تقریباً اسلام میں تقریباً 1500 ایسی چیزیں ہیں جنہیں گناہ قرار دیا گیا، لیکن یہ سب برابر نہیں۔ پھر ان میں کچھ چھوٹے گناہ ہیں، کچھ بڑے گناہ ہیں۔ چھوٹا گناہ بھی حرام ہے، بڑا گناہ بھی حرام، لیکن بہرحال کچھ گناہ کو کہا گیا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کچھ کو کہا گیا یہ بڑا گناہ۔ بڑے گناہ کے لیے لفظ آتا ہے گناہان کبیرہ، جیسے کسی کی اجازت کے بغیر اس کا خط پڑھنا گناہ صغیرہ، لیکن اس طرح سے کسی عورت کا گھر سے باہر نکلنا کہ اس کے بال نامحرم کو نظر آ رہے ہوں گناہ کبیرہ۔ جیسے سونے یا چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا گناہ ہے، گناہ صغیرہ، لیکن سور کا گوشت کھانا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ تو اب جیسا میں نے کہا کہ اس پر تو ذرا بعد میں آگے والے درس میں تفصیلی گفتگو ہوگی، تو اب یہ 1500 گناہ ہیں جن میں سے 70 گناہ بڑے بڑے گناہ ہے کبیرہ، لیکن
راوی آ کر کہتا ہے ما اکبر الکبائر، مولا یہ 70 بھی بہت بڑے، مجھے یہ بتائیے کہ ان 70 جو گناہ کبیرہ ہیں سب برابر ہیں یا ان 70 میں بھی کچھ گناہ زیادہ بڑے؟ امام نے فرمایا ہننا فی کتاب علی سبع، میرے دادا علی ابن ابی طالب کی کتاب میں 7 گناہ سب سے بڑے لکھے گئے۔ تو گویا ترتیب کیا بنی کہ 1500 چیزیں اسلام میں گناہ ہیں، حرام ہیں، اس میں سے 70 گناہ کبیرہ ہیں، اور اس 70 میں 7 تو سب سے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ سے بھی بڑے۔ راوی نے کہا مولا وہ بتائیے وہ 7 کون سے؟ اب امام نے اس کی ایک فہرست بتائی کہ الکفر باللہ وقتل النفس محترمہ وحقوق الوالدین واکل مال الیتیم واکل الربا والفرار من الزہد۔ امام فرماتے ہیں کہ سن، وہ 7 سب سے بڑے گناہ اسلام میں جو آخری گناہ، جن سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1 کفر، نمبر 2 کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا، نمبر 3 اپنے والدین کا حق ادا نہ کرنا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، والدین کی توہین کرنا، والدین کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ نمبر 4 یتیم کے مال کو کھانا۔ نمبر 5 اکل الربا، سود کھانا، بدترین گناہ ہے، سب سے بڑے بڑے گناہوں میں ایک ہے۔ نمبر 6 والفرار من الزہد، میدان جہاد سے بھاگنا۔ جب جہاد واجب ہو جائے، جیسے بدر میں، جیسے احد میں، جیسے خندق میں، جیسے خیبر میں، اور سب سے بڑھ کر جیسے کربلا میں، تو میدان جہاد کو چھوڑ کے بھاگنا۔ والتحرک بعد الہجرہ، اور 7واں گناہ ایسے علاقے میں جا کے رہنا جہاں پر اپنے دین پر عمل کرنا مشکل یا ناممکن ہو۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور چھوٹا موٹا گناہ کبیرہ نہیں، گناہ کبیرہ میں بھی یہ سب سے بڑا۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کو باہر جانے کا شوق ہو رہا، ٹھیک ہے، اگر وہ باہر جا کے ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ عورت حجاب کر سکتی ہے، ہمارے بچے اپنے آپ کو حرام سے بچا سکتے ہیں، واجبات ادا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے چاہیے، لیکن کوئی ایسا علاقہ آپ نے منتخب کیا کہ جہاں جا کر معلوم ہوا حجاب نہیں ہو پا رہا، جیسے آج کل فرانس کا قانون آ رہا ہے کہ عورت حجاب نہیں کر سکتی، ابھی تو آدھا قانون آیا ہے کہ اسکول اور کالج میں نہیں جا سکتی ہے، لیکن بعد میں یہ پورا قانون بن جائے گا، وہاں جانا حرام ہو جائے گا۔ لیکن خالی حرام نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا کہ حرام تو کسی کا خط پڑھنا بھی ہے، حرام تو سونے کے برتن میں کھانا کھانا بھی، یہ ہوگا گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا کبیرہ۔ خیر، آج کا موضوع یہ نہیں، آج تو روزے کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا تھا۔ تو جب یہ امام نے یہ لسٹ مکمل کر دی، 7 گناہ بتا دیے، جو 7 سب سے بڑے ہیں، پھر 70 ہیں، پھر 1500 ہیں، تو راوی جو سن رہا ہے، جس نے امام سے یہ دریافت کیا، وہ ذرا سا حیران ہو گیا، گھبرا کے اس نے کہا کہ مولا، کیونکہ وہ جتنا آج تک اپنی مسجدوں میں، امام باڑے میں، اپنے علاقے میں سنتا آ رہا تھا، امام نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں ایک چیز اسے کم نظر آئی۔ اس نے گھبرا کے کہا کہ مولا اتنا بتائیے کہ اگر نماز نہ پڑھوں یہ بڑا گناہ، یا کسی یتیم کے مال میں سے 10 روپے کھا لوں یہ بڑا گناہ؟ جملہ یہ ہے کہ ترک الصلاۃ اکبر و اکل مال الیتیم درہما، مولا نماز نہ پڑھنا بڑا گناہ ہے یا یتیم کے مال میں سے کچھ کھا لینا؟ امام نے فرمایا ترک الصلاۃ اکبر، نماز نہ پڑھنا سب سے بڑا گناہ۔ تو کہا مولا پھر آپ نے جو مجھے ابھی 7 گناہ بتائے ہیں، ایک لسٹ بتائیے، ایک فہرست بتائیے، یہ 7 گناہوں میں آپ نے یتیم کے مال کا ذکر کیا، نماز کا ذکر نہیں کیا۔ تو آج تک جو اس نے علماء سے سنا ہوگا، آج تک جو اس نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، آج تک جو اس نے مسجدوں میں، امام باڑوں میں، عام لوگوں کی زبان سے سنا، اس میں نماز کا بڑا ذکر، اور امام کی لسٹ کے اندر نماز کا نام ہی نہیں۔ امام نے فرمایا کفر، کسی کو قتل کرنا، والدین کی توہین کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو کھانا، ایسے علاقے میں رہنا جہاں دین پہ عمل مشکل ہو جائے، اور میدان جنگ سے بھاگنا، میدان جہاد سے، نماز تو ہے ہی نہیں۔
مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے امام فرماتے اتنا بتا دے کہ میں نے سب سے پہلے کیا بات کہی تھی۔ راوی نے کہا مولا آپ نے نماز کا ذکر نہیں کیا تھا، آپ نے کہا تھا کفر سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کافر ہو جائے، کفر اللہ کا انکار کر دے۔ امام نے فرمایا تو بس ترک الصلاۃ کفر، نماز کا الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا یہ کفر ہی تو ہے۔ جب میں نے شروع میں کفر کہہ دیا نماز خود بخود اس میں آ گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ حدیثوں میں بے نمازی کو کافر کہا گیا، لیکن اس حدیث سے تو یہ پتہ چلا کہ بے نمازی کو اس طرح سے کافر قرار دے دیا گیا ہے کہ الگ سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہر مومن کو اپنی جگہ خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں لفظ کافر ہم استعمال کریں سمجھ لو کہ اس نے بے نمازی کی۔ پھر عرض کر کہ اس سے مطلب وہ والا کافر نہیں ہے جو 360 بتوں کی پوجا کرتا ہے یا ان کے آگے سر جھکاتا، لیکن یہ بے نمازی اتنا زیادہ اس کے قریب ہے کہ اس کے لیے لفظ کافر استعمال بھی ہوتا ہے، اور امام کے خیال میں ہر مومن اور مومنہ کے ذہن میں یہ ہونا بھی چاہیے۔ اچھا ابھی اسی ماہ مبارک رمضان میں ایک بہت اہم رات آنے والی ہے جس کا نام ہے شب قدر۔ اس شب قدر میں جب آپ اعمال کریں گی تو اس کی فضیلت یہ بتائی جائے گی کہ یہ رات شب قدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لیکن وہ جو قرآن کی رات ہے، اب ایک بہت غلط سا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن بہرحال حرام اور گناہ تو نہیں۔ شب قدر اصل میں قرآن کی سالگرہ، سالگرہ کسے کہتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہوا، بچہ پیدا ہوا اس کی سالگرہ، شادی کا واقعہ ہوا اس کی سالگرہ، تو شب قدر قرآن نازل ہونے کی رات، قرآن کی سالگرہ۔ لیکن اس رات پورا قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، چلے وہ تو ہماری طاقت سے باہر۔ قرآن کے مشہور سوروں کا بھی حکم نہیں، اس رات کو صرف 3 سوروں کے بارے میں الگ سے حکم آیا ہے کہ آج رات کے سورے پڑھنا۔ ان میں سے ایک ہے سورہ روم، جو نمبر کے اعتبار سے قرآن کریم کا سورہ نمبر 30 سورہ روم، لیکن اس سورہ روم کی ایک آیت وہ جو میری آج کی تقریر کے اس پہلے حصے سے متعلق، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ قرآن کی آیت اور اس سورہ کی آیت ہے جو شب قدر میں آپ کو پڑھوایا جائے گا۔ ترجمہ ہے کہ دیکھو نمازیں پڑھتے رہنا، خبردار نماز چھوڑ کر مشرک نہ بننا۔ تو اب بے نمازی کے لفظ کفر یا کافر کا لفظ روایتوں میں آ بھی رہا، اور بے نمازی کے لیے مشرک کا لفظ قرآن کی آیت میں آ رہا، اگرچہ اس سے مطلب وہ والا کافر و مشرک نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی نماز کو مانے ہی نہیں، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں آج کل کچھ ایسا ماحول بن رہا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کوئی نماز میں کچھ نہیں رکھا، کوئی چیز نہیں، نماز واجب ہی نہیں، نماز ہمارے لیے ہے ہی نہیں، نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتمیزی والے جملے کہتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا حرام ہے، نماز میرے مولا کی قاتل ہے، نہ میرے مولا 19 رمضان کو نماز کے لیے جاتے نہ شہید ہوتے۔ ہاں ایسا آدمی جو اس قسم کی بات کرتا ہے وہ تو یقیناً کافر، وہ والا کافر جسے شریعت میں ایسا کافر مانا ہے کہ اس کا پسینہ نجس، اس کا جسم نجس، لیکن وہ آدمی جو نماز کا انکار نہیں کرتا ہے نماز لیکن پڑھتا بھی نہیں، اسے بے نمازی کہا گیا ہے۔ وہ اصلی کافر اور اصلی مشرک کے اتنا قریب قریب ہے کہ کبھی قرآن نے اس کو مشرک کہا، کبھی امام نے اسے کافر کہا۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ لیکن جب رمضان کی بات آتی تو 2 انداز ایسے ہم کو نظر آئے جس سے روزہ جو ہے وہ نماز سے بھی زیادہ مختلف اور نماز سے بھی زیادہ اہم لگا۔ پہلی بات یہ کہ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے کسی وجہ سے کوئی نماز نہیں پڑھی، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جوانی میں شیطان بہکا دیتا ہے، آدمی نماز نہیں پڑھتا، بڑھاپے میں اللہ کی یاد آتا، یا یہ کہ فجر کے وقت اٹھا نہیں جا رہا ہے، سردی بہت زیادہ ہے، نیند کی وجہ سے نماز چھوڑ،
بہرحال کسی وجہ سے بھی نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی کہ مجبوری میں چھوڑ، لیکن بعد میں اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھی اس کے قضا کرو۔ بس قضا کس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ نے فجر کی نماز چھوڑی ہے 2 رکعت، تو 2 رکعت آپ بعد میں فجر کی نماز پڑھیں۔ لیکن روزے میں ایسا نہیں، اگر کسی آدمی نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہیں رکھا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جب کبھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اسے جہنم یاد آئی، اسے موت نظر آنے لگی، تو اس نے ایک روزہ چھوڑا تھا تو ایک روزہ رکھ لے تو کام بن جائے۔ نہیں، جب روزے کی اسے قضا کرنا ہے تو جو روزہ اس نے چھوڑا ہے وہ تو رکھنا ہی رکھنا، لیکن اس کی سزا اس دنیا میں بھی اس طرح سے ہے کہ اصول اسلام کا جب توبہ کر لو تو آخرت کی سزا معاف ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھئی یہ توبہ تو ہے نا کہ ہم نے فرض کیجئے کہ جوانی میں روزے نہیں رکھے، اب احساس ہوا، خوف خدا ہوا، ہم نے کہا نہیں وہ غلط کیا، یہ روزے رکھنا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ آخرت کی سزا معاف ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ تو رکھنا ہی ہوں گے۔ اس کے بعد ہر روزے کے بدلے میں 60 روزے الگ سے رکھنا، یعنی ایک ایک روزے کے بدلے میں 60 اور 61 روزے رکھنا۔ نماز میں ایسا نہیں، نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، نماز کا ثواب، نماز کی تاکید، نماز چھوڑ دینے کا گناہ، بے نمازی کے لیے لفظ کافر، بے نمازی کے لیے لفظ مشرک، وہ سب اپنی جگہ۔ لیکن اگر کسی نے 10 سال کی نمازیں نہیں پڑھی تو جب کبھی بھی وہ یہ نماز پڑھے گا تو 10 سال کی نماز ہی اس کو پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہ کہے کہ 10 سال کی نماز چھوڑیے تو 15 سال کی پڑھو، نہیں۔ لیکن روزے میں ایسا ہی کہ اگر کسی نے 1 سال کے روزے چھوڑے، 1 سال، اور بعد میں جب اس کو اللہ کا ڈر پیدا ہوا، لیکن نماز روزہ وہی چھوڑتا ہے جسے اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی اس کے دل میں نہیں۔ یہ جملہ بھی میرا نہیں ہے، یہ میرے ان 7ویں امام کا جملہ کہ جن کی زیارت کے اس سال عراق کے جو مومنین اور مومنات جا رہے ہیں تو دشمنان اہل بیت نے ان پر حملہ کیا اور 1000 سے زیادہ زائرین 25 رجب باب الحوائج کے روضے کے سامنے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے۔ اخبارات میں تو کچھ اس طرح سے خبر آئی کہ جی وہ مجمع بہت زیادہ تھا، ایک افواہ پھیل گئی، بھگدڑ مچی، لوگ پیروں تلے کچل کے خود ہی مر گئے اپنی غلطی سے۔ ایسا نہیں، بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن جو باب الحوائج کا واقعہ سامنے آ رہا ہے تو ایک جملہ میں نے کہہ دیا، شاید 14 تقاریر میں اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا۔ نماز و روزہ بھی ہمیں کرنا ہے، لیکن اس طرح کریں کہ دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اسلام پر اور شیعت پر کیا تباہی آ رہی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کے حالات میں اس طرح لگ جائیں کہ اپنی جو اہم ترین واجبات ہے اس کو ترک کر کے چھوڑ، دونوں کو ملا کے چلنا ہے۔ تو آج کی تقریر ابھی بات نماز روزے کی ہے، لیکن ایک ضمن تذکرہ دیا کہ یہ جملہ انہی باب الحوائج کا ہے جن کی زیارت، ان کی شہادت کی تاریخ اتنا بڑا مجمع پہنچتا ہے جتنا حج کا مجمع ہوتا۔ اب یہ باب الحوائج پیدا مدینے میں ہوں، روضہ ان کا بغداد میں، کاظمین میں ہے، لیکن کاظمین بغداد بالکل ملا ہوا۔ تو ہر ایک کو معلوم کہ مدینے میں پیدا ہونے والا بغداد میں کیسے دفن ہوا۔ 7ویں امام کو قید کر کے لایا گیا، 14 سال بغداد میں رکھا گیا۔ اس میں کچھ دنوں کے 7ویں امام کو رہا بھی کیا گیا، آزاد، لیکن اس طرح کے وہ تھے بغداد میں۔ اب اسی زمانے کا واقعہ، بغداد میں بہت ہی پیسے والا آدمی رہتا، اتنا کہ خود اس کو بھی نہیں پتا تھا اس کے پاس کتنی دولت۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے، ان کا نصیب کہیے، ان کی قسمت کہیے، ان کا مقدر کہیے، اتنے بھگوان ہوتے، بھگوان کے اگر وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا بن جاتا۔ ہر طرف سے دولت آ رہی ہے، پیسہ آ رہا۔ اس زمانے کا بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ جیسے آج کل لوگ پیرس کا نام لیتے ہیں، ٹوکیو کا نام لیتے ہیں، نیو یارک کا نام لیتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کی مملکت، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اور مسلمانوں کا شہر بغداد دنیا کا سب سے بڑا اور پیسے والا شہر تھا۔
تو بغداد کے جتنے بھی تاجر تھے ان کا یہ سردار تھا رئیس التجار. اتنا پیسہ کہ بہرحال یہ حد ہی مر گئے. اچھا اچھی عمر کا ہو کے مرا, جوان موت نہیں آئی, مرا تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ جوان تھا بالکل, 20 22 24 سال کی عمر ہوگی, لیکن خاندان میں کوئی اور ایسا بڑا تھا نہیں. چنانچہ ایک بالکل جوان لڑکا بن گیا, بیٹھے بٹھائے اس کو اتنی دولت مل جائے, اور رہتا بھی وہ بغداد جیسے شہر میں ہو. بڑے شہروں میں ہمیشہ چھوٹے شہر کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں. جیسے پاکستانی کو دیکھ لیجیے, ایک ہی وقت ہے, ایک ہی زمانہ ہے. آج سن 2005 چل رہا ہے, ایک ہی زمانہ ہے, لیکن فیصل آباد اور کراچی, فیصل آباد اور اسلام آباد ایک ہی ملک کے دو شہر ہیں, پھر بھی آپ کو ماحول میں فرق لگے گا. وہ خرابیاں اتنی یہاں پہ نہیں ہوگی جتنی ہمارے کراچی میں یا اسلام آباد میں. اور باتوں کو چھوڑیے, حجاب کے حوالے سے ہی آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں پہ حجاب کرنا نسبتاً آسان ہے, پھر بھی اللہ ان کو ہدایت دے جو یہاں بھی حجاب نہیں کر رہی. اور کراچی یا اسلام آباد میں واقعاً حجاب یہاں کے مقابلے میں مشکل ہے, اور پھر بھی اللہ جزائے خیر دے جو اس مشکل ماحول میں وہاں رہ کر بھی حجاب کر رہی. لیکن یہ ساری باتیں آتی رہیں گی. آج تو پہلی تقریر ہے, کچھ ادھر کی, کچھ ادھر کی, کچھ ادھر کی. ان سب کو بعد والے درس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو خلاصہ یہ کہ بغداد میں تو دولت اتنی تھی, اور جہاں پر خلیفہ رہتا ہے یعنی حکمران رہتا ہے, اس شہر کے اندر خرابیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. جیسے آج کل مغربی دنیا کے اندر جو خرابیاں, اب جوان آدمی, جوانی ویسے ہی دیوانی ہوتی, سر پر کسی ایسے بزرگ کا سایہ بھی نہیں, دولت بھی اس کے بعد بے انتہا. جیسا کہ نہج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا نے فرمایا بھی کہ بعض لوگ اس لیے متقی بن جاتے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. بھئی ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ شراب خریدے, اس لیے وہ شراب نہیں پیتا. ہم تو رات کو کہیں گے کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے, لندن میں بیٹھ کے اس نے شراب نہیں پی. لیکن اصل تو اس وقت پتا چلے گا جب اس کے پاس شراب خریدنے کے پیسے آ جائیں اور پھر بھی شراب نہ پی. اچھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ابھی تو ہم کسی کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن مولا کی ایک حدیث ہے کہ بعض لوگ اس لیے متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے کے حیثیت میں نہیں ہوتے, پوزیشن میں نہیں ہوتے, ان کے پاس گناہ کرنے کے وسائل نہیں ہوتے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ پھر وہی عورتوں کا حجاب دیکھ لیں. وہی عورتیں جو غریب تھیں تو ان کو اللہ بھی یاد رہتا ہے, رسول بھی یاد رہتے ہیں, امام بھی یاد رہتے ہیں, حجاب بھی یاد رہتا ہے. جب انہی کے دن اللہ پھیر دیتا ہے, ان کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے, تو اب انہی کو دیکھ لیں. تو پیسے کے تماشے ہوتے ہیں اپنی جگہ. یہ جوان بھی ہے جس کا میں نام واقعہ بیان کر رہا ہوں, خوش جوان بھی ہے, کوئی بزرگ کا سایہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے, دباؤ بھی نہیں ہے, پیسہ بھی بہت زیادہ, اور رہتا بھی بغداد شہر میں جہاں شراب و کباب یہ ساری چیزیں ہر وقت رہتی ہیں. چنانچہ بہک گیا, راستے سے ہٹ گیا, بگڑ گیا, اور ایسا کہ کیا کہا ہے. پانی تو پینا جانتا ہی نہیں تھا, ہر وقت شراب, ہر وقت اس کے گھر میں ناچ, ہر وقت اس کے گھر میں گانا. پہلے زمانے میں وہ یہ کیبل, ڈش اینٹینا, کیبل اور اس قسم کے خرافات تو تھی نہیں. چنانچہ وہاں پہ ناچ گانا بھی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. آج تو غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی جائیے, اس کے کھانے کو نہیں ہے, لیکن کیبل ٹیلی ویژن لگا ہوگا یا اس قسم کی کوئی نہ کوئی بے ہوتی ہوگی, کیونکہ اتنا آسان ہو گیا ہے گناہ. 100 روپے, 150 روپے, 200 روپے دیجیے, بلکہ 50 روپے دیجیے تو آپ کے گھر میں یہ چیزیں ساری آ جائیں. پہلے زمانے میں یہ سب تو تھا نہیں. گناہ صرف پیسے والے کر سکتے تھے. گانا سننا تو باقاعدہ ایک آدمی کو پیسے دے کے لانا پڑیں گے, اس کی اچھی خاصی فیس ہوگی. ڈانس دیکھنا ہے تو باقاعدہ پیسے دے کے ایسی لڑکیوں کو گھر پہ بلایا جائے. اس بشر کے بعد تو پیسے کی کمی ہی نہیں. چنانچہ ہر وقت صبح شام اس کے بعد بس گناہ ہی گناہ ہوتے. ایسے لوگوں کو, جوان پیسے والے, ایسے لوگوں کو دوست و ساتھی بھی ایسے مل جاتے ہیں, بلکہ ہر معاشرے میں ایسے برے لوگ ہوتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں اس قسم کے نوجوانوں کو جنہیں بے وقوف بنایا جائے. چنانچہ اس کی ساری زندگی اس طرح سے گزری, جوانی سے بڑھاپا تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن
ادھیڑ عمر ہوگا، جیسے 20 سال سے 40 سال، 40 سال اب بوڑھا تو نہیں رہا لیکن وہ جوانی والی بات بھی نہیں. صرف ایک جملہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا جس کے لیے یہ واقعہ میں نے پڑھا، لیکن جب واقعہ پڑھا تو اس کو آج پورا ہی کروں. واقعے کے آخر میں وہ پیغام جو ماہ رمضان کا بہت اہم پیغام، وہ مجھے آج نہیں پڑھنا تھا لیکن اب بات سے بات نکل آئی تو سن ہی لیجیے، بجائے اس کے کہ آدھا واقعہ آج پڑھوں آدھا واقعہ بعد میں پڑھوں، ٹائم زیادہ ضائع ہوگا. میں پورا واقعہ آج پڑھ دیتا ہوں، دونوں باتیں آج ہی آپ کے سامنے آ جائیں. ایک شام کا وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، مسجد سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اور یہ بشر کا گھر ہے، وہ تو 20 سال سے گناہوں کا ہیڈ کوارٹر ہے. شراب بھی چلتی ہے، گانے بھی چلتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، جوا بھی کھیلا جاتا ہے، تاش و شطرنج کی بازیاں بھی لگتی ہیں، ڈانسر گرل یا رقاصائیں بھی بلائی جاتی ہیں، سب کچھ ساری شرابیاں صبح شام ہوتی رہتی ہیں. لیکن گناہ کرنے والے عموماً رات بھر گناہ کرتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں، شام کو پھر تیار ہو کے گناہ شروع کرتے ہیں. تو مغرب کا وقت ہے، اذان کی آواز ہے، اور اس کے گھر میں یہ گناہ شروع ہو چکے ہیں. گھر کی ایک نوکرانی، خادمہ، ملازمہ، بلکہ صحیح لفظ ہے کنیز، وہ جھاڑو واڑو دے کے کوڑا پھینکنے کے لیے گھر کے پیچھے کی گلی میں گئی. اب عموماً پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ گھر کے 2 دروازے ہوتے، ایک سامنے والا ہوتا ہے جس سے مہمان آتے جاتے، ایک پیچھے والا ہوتا جس سے نوکر آتے جاتے اور کوڑا وغیرہ پھینکنے باہر جاتے. یہ کنیز پیچھے گھر کا پیچھے والا دروازہ کھول کے باہر نکلی اور کوڑا پھینک رہی تھی کہ اس گلی میں سے کسی ایسے آدمی کا گزر ہوا جسے کنیز پہچانتی نہیں تھی. لیکن بہرحال چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ انتہائی مقدس اور نیک آدمی ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح سے اس کا چہرہ چمک رہا. اب یہ کنیز نے جس وقت گھر کا دروازہ کھولا تو گھر کے اندر کی آوازیں اب باہر آنے لگی. وہ کیا آواز ہے؟ وہ شرابیوں کے کہے ہیں، وہ گانا بجانے والوں کے گانے ہیں، وہ ناچنے والی عورتوں کی ناچ کی آوازیں. اور ادھر پورے بغداد کی مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اس گھر سے یہ آواز آ رہی ہے. اب تو ماحول اتنا بدل گیا ہے کہ ہمیں کوئی برائی نہیں لگتی. آپ بتائیے کہ اس وقت اسی شہر فیصل آباد میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، سارے مسلمان ملا کتنے ایسے ہوں گے کہ ان کے گھر میں اگر ٹی وی چل رہا ہو اور اذان کی آواز آئے تو وہ اس کو بند کر دیں. کہیں کہیں ابھی بھی اذان کا اتنا احترام ہوگا، لیکن میں عام طور پہ بات کرتا ہوں، کسی کو فکر ہے وہ مسجد سے اللہ کا نام لیا جاتا رہے، اذان کی جاتی رہی، محمد رسول اللہ کہا جاتا رہے، علی ولی اللہ کہا جاتا رہے، ہم اپنے ڈرامے میں لگے، ہم اپنے پروگرام میں لگے. پتہ نہیں کیا بات کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں اکثر گانے کے پروگرام اسی وقت آتے ہیں کہ جو اذان کا وقت ہوگا. خیر آج یہ عجیب بات نہیں ہے، لیکن پہلے بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے 70 سال پہلے ہندوستان ہندو مسلم فساد اس بات پہ ہوتا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے اور اس کے سامنے سے ہندو باجا بجاتے میں گزر گئے. اس بات پہ نہ صرف یہ کہ فساد ہوتے تھے بلکہ اسی بات سے پاکستان کو دیا گیا کہ جی یہ غیر مسلموں کا ملک ہے، یہ تو ہماری بات مانے کہ نہیں، ہم اپنا ایسا ملک لینا چاہتے ہیں جہاں کم از کم اذان کا تو احترام ہو. یہ 70 سال پہلے کی بات تھی جس پر ہم دوسروں کی گردن کاٹ دیتے تھے. آج وہی گناہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ذرا بھی احساس نہیں. دیکھیں 1400 سال پہلے تو یہ بہت بڑی بات تھی. چنانچہ یہ شخص، اب میں ابھی سے بتا دوں، ہمارے 7ویں امام جس وقت یہاں سے گزرے، گھر کا دروازہ کھلا، دیکھا ایک طرف اذان ایک طرف یہ آوازیں. امام رک گئے. ایک مرتبہ کنیز اسی گھر سے نکلی، اس سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا؟ کنیز حیران ہو، کہا کہ اے شخص تو ہے کون؟ کیا بغداد میں نیا آیا ہے؟ سارا بغداد جانتا ہے، بغداد کے تاجروں کا سردار، رئیس التجار، میرا آقا بشر، خلیفہ ہارون رشید کے بعد بغداد کا سب سے مشہور آدمی، یہ اس کا گھر ہے، تجھے یہی نہیں معلوم؟ جیسے گورنر ہاؤس ہوتا ہے، جیسے وزیر اعظم کی کوٹھی ہوتی ہے، نیا آدمی اس کو نہیں پتا، لیکن شہر والے کو تو تعجب ہوگا. امام نے سنا، ٹھیک ہے ہوگا، اپنے گھر کا وزیر اعظم یا اپنے گھر کا رئیس التجار. کا ایک بات بتا دوں، تیرا آقا
آزاد ہے کہ غلام ہے؟ اب تو کنیز کی عجیب حالت تھی. کہا کہ عائشہ میں نے تیرا پہلا سوال تو پھر بھی برداشت کر لیا کہ شاید تو نیا آدمی تجھے نہیں پتا. دوسرا سوال تو نے کیوں کیا؟ ارے ابھی میں نے کیا کہا؟ یہ ہارون رشید خلیفہ کے بعد بغداد کا سب سے بڑا آدمی ہے. تو کیا اتنا تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو بغداد کا سب سے بڑا آدمی ہے وہ بھلا کسی کا غلام ہو سکتا؟ اس کے تو اپنے سینکڑوں غلام اور کنیز ہیں، وہ تو آزاد ہے. اس وقت امام نے ایک جملہ جو جس کی وجہ سے یہ واقعہ میری زبان پہ آ گیا، جو میرا اپنا موضوع چل رہا تھا. امام نے فرمایا کہ ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے کنیز، اس کے طور طریقے اور لچھن بھی آزاد لوگوں جیسے لگ رہے ہیں. بالکل ایسا لگ رہا کہ یہ خوف خدا سے بھی آزاد ہے، یہ خوف جہنم سے بھی آزاد ہے، یہ حساب کتاب سے بھی آزاد ہے، یہ موت سے بھی آزاد ہے، یہ قبر سے بھی آزاد ہے، یہ قیامت سے بھی آزاد ہے. واقعا لگ رہا ہے کہ کسی چیز کا اس کے پاس ڈر نہیں ہے، یہ سب سے آزاد ہے. یہ امام نے فرمایا اور آگے بڑھ گئے. اچھا ایک بات بہت اہم سن لیجیے، اگر اس کا اپنا موضوع ہے امر بالمعروف جو بعد میں ایک تقریر میں شاید آ جائے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ آج کے درس میں بہت ساری باتیں جمع ہو رہی ہیں جو آگے چل کر تفصیل کے ساتھ آئیں گی تو آئیں گی. لیکن جو خواتین آج آگے نہیں ہو سکتا بعد میں نہ آ سکتے، تو ان کے کان میں آج ہی ایک بات پڑ جائے. ایک بات سن لی، انسان کا دل اللہ نے عجیب چیز بنایا، بہت ہی عجیب چیز. یہ دل وہ کہ کبھی آپ پورا قرآن اس کے اوپر پڑھ ڈالیے، اس میں کوئی اثر نہیں ہو. قرآن اللہ کا کلام، اور یہ بھی میں نے غلط کہا کہ آپ پڑھ رہے ہیں. یہ دل وہ چیز ہے کہ کبھی اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہم تو کیا ہے رسول اور امام پورا قرآن کسی کو پڑھ کے سنا دے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. رسول اللہ نے جن کافروں کو قرآن سنایا انہی میں ابو جہل تھا، انہی میں ابو لہب تھا، کوئی اثر ہوا؟ مرتے رب تک وہ کافر کے کافر ہی رہے. میدان کربلا میں امام حسین نے عاشورے کے دن جن کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا اس پہ کوئی اثر ہوا؟ ہم اور آپ قرآن پڑھیں اور اثر نہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم خود گناہ گار، ہماری زبان لذیذ. لیکن رسول اور امام بھی کبھی قرآن پڑھیں تو کچھ ایسے یہ دل کچھ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ان کی بات کا اثر نہیں ہوتا. اور کبھی یہی دل اتنا نرم ہو جاتا کہ ایک چھوٹا سا جملہ پوری زندگی بدل جاتی ہے آدمی کی. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ جب کبھی کسی گناہ گار کو دیکھو وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو اپنے گناہوں تم امر بالمعروف ضرور کرنا. تمہیں کیا معلوم کسی بھی لمحے یہ دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بدل سکتا. اب امام نے دیکھے نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی، نہ کوئی تبلیغ کی، نہ کوئی موعظہ کیا، نہ کوئی خطبہ دیا، خالی ایک جملہ تھا اور آگے بڑھو. 14 رمضان کی تقریر میں کہہ دوں گا کہ بہرحال جو گناہ آپ سنیں اس کی سزا سنیں وہ اپنی جگہ، لیکن مایوس کبھی نہ ہو. بڑے سے بڑا گناہ گار کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم اور آپ کریں اور پھر یہ سمجھے کہ اب تو ہماری بخشش نہیں ہو. ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے مشرک کے مقابلے. شراب یہ پیتے تھے اور ایک آدھ مرتبہ کی بات نہیں ہے، زندگی بھر جوا یہ کھیلتے تھے، شطرنج جن کے گھر میں تھی، تاش جیسا کھیل ان کے پاس ہوگا، نمازیں انہوں نے کبھی نہیں پڑھی، روزے انہوں نے کبھی نہیں رکھے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود توبہ کرنے تک حج انہوں نے کبھی نہیں کیا، خمس کبھی نہ دیا، زکات کبھی نہ دی، ڈانس ان کے یہاں ہوتا ہے، گانے ان کے یہاں سنے جاتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، ایک بار سچے دل سے توبہ کی اور اپنی توبہ پہ ڈٹ گئے تو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا کہ ایک طرف وہ مومن ان کے جنازے کے نیچے آ گیا تو ایسا لگا جیسے عرش الہی کے نیچے آ گیا. دوسری طرف بغداد کے جانور تک ان کا احترام کرنے لگے. تیسری طرف باب الحوائج 7ویں امام نے انہی کو بغداد میں اپنا نمائندہ بنایا. جو کل شرابی تھا آج نائب امام بن گیا اپنی سچی توبہ کی وجہ سے. رمضان توبہ کا مہینہ، رمضان کا سب سے بڑا مقصد اور فائدہ توبہ ہے کہ اگر سال کے 11 مہینے شیطان نے تمہیں بہکا دیا اور تم سے گناہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ابھی زندگی باقی ہے. اللہ نے تمہیں اتنی بڑی برکت دی ہے کہ رمضان کا مہینہ تمہارے نصیب میں لکھا. اپنے سارے سال کے گناہ کو اس رمضان کی ایک توبہ سے معاف کرا سکتے. باقی باتیں اس رمضان کی توبہ کے حوالے سے بات کریں. آج تو پہلا کر
لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو واجبات کی جو نماز یہ جو روزہ اس میں کون آدمی ڈھیلا پڑتا جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا. جو امام نے کہا نا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آزاد ہو گئے, نہ اللہ کا ڈر ہے, نہ قیامت کا ڈر ہے, نہ جہنم کا ڈر ہے. روزے ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا, روزے کے 70-80 فائدے ہیں, 14 دن میں تھوڑا تھوڑا ذکر آئے گا, ساری باتیں تو نہیں آ سکتی ہیں کیونکہ میرا اب تو 13 ہی دن بچے, پورے 13 دن کا ٹاپک روزہ نہیں, تو ایک آدھ بات آئی تو روزے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. یہ روزے کا ایک مقصد ہے کہ مجھے 11 مہینے تمہارے دل قیامت کا ڈر نکل گیا تھا, قبر کا ڈر نکل گیا تھا, عذاب خدا کا ڈر نکل گیا تھا, تو ذرا اس روزے کے ذریعے سے یاد دلایا جائے. 10-12 گھنٹے کا یہ فاقہ, اس کے بعد بڑے عمدہ لذیذ کھانے ملتے ہیں. قیامت اس کے بعد اس دن کان مقدارہ 50,000 سنہ, قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ قیامت 50,000 سال کی ہوگی. 50,000 سال, اس کی بھوک اور پیاس کی کیا کہتے ہیں. تو روزے کا مقصد ہے دلوں میں وہ خوف خدا اور خوف قیامت واپس لانا جو 11 مہینے شیطان نے ہمارے دلوں سے نکالا. تو یہ گناہ کرتا ہی وہ آدمی, لیکن اس کے باوجود نماز کا گناہ کرنے والے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں جب توبہ کرے اتنی ہی نمازیں پڑھنا. روزہ چھوڑنے والے جتنے روزے چھوڑے خالی اتنے روزے سے کام نہیں چلے, ہر روزے کے بدلے وہ روزہ رکھنے کے علاوہ یہ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا 60 روزے اور رکھو. یعنی اگر کسی نے 1 سال رمضان کے روزے نہیں رکھے اور 1 سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی, 1 سال روزے نہیں رکھے, 1 سال نماز نہیں پڑھی, تو جب اس کے دل میں خوف خدا واپس آئے, اسلام نے خوف خدا واپس لانے کے 2 بڑے موقع بنائے, ایک رمضان ایک حج. جب خوف خدا اس کے دل میں آئے, نمازیں کتنی پڑھے گا, سال میں 365 دن ہوتے ہیں, 365 دن کی نمازیں پڑھے گا بس. روزے کتنے رکھے گا, 1860, 1830, 30 روزے جو رمضان کی چھوڑے, 1800 روزے, 1800 روزے اس کی سزا کے طور. اور اگر کسی نے 10 سال روزے نہیں رکھے تو 18,000 روزے. تو نماز کی اہمیت میں کوئی شک نہیں, لیکن روزے کے حوالے سے کچھ مسئلے ایسے آ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی فضیلت اور تاکید شاید نماز سے بھی زیادہ ہو جائے. البتہ میرے اس جملے سے غلط مطلب نہ نکالا جائے. ہمارے ایسے لوگ ہیں جو روزے رکھتے نماز نہیں پڑھتے. مجھے نہیں معلوم کہ فیصل آباد میں کیا کہا جاتا, لیکن میرے شہر کراچی میں تو اکثر عورتیں یہی کہتی ہیں یہ تو کتے کا خاکہ ہو گیا اور بات اپنی جگہ صحیح ہے. تو نماز تو ہے اپنی جگہ, لیکن بتا رہا ہوں کہ روزہ. دوسرا ایک بہت اہم فرق سنی, نماز جب عورت کے نجاست کے زمانے ہوتے ہیں اس کے اندر جو نمازیں وہ چھوڑے وہ معاف, لیکن نجاست کے زمانے کے روزے وہ چھوڑے گی ضرور, کیونکہ اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے, لیکن اس کو اگلے سال تک ان روزوں کی قضا کر لینا. یعنی دوسرے الفاظ میں جملہ کیا بنا کہ نجاست کی وجہ سے نمازیں معاف ہیں, روزے معاف نہیں. ٹھیک ہے اس وقت تو نہیں رکھ سکتے, حرام, لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد جو باقی 11 مہینے اگلے سال شعبان کے آخر تک کی روزوں کی قضا کر دینا. تو اس اعتبار سے روزے کا درجہ ایک طرح سے نماز سے بہتر تو نہیں, نماز سے بڑھ کے نظر آئے. تیسری بات سنی, ماہ رمضان کا ایک بہت اہم مقصد, ایک تو آپ نے سنا توبہ, جس کی تفصیل پھر آئے گی شاید آخری ہی تقریر میں آئے. ایک مقصد آپ نے سنا قیامت کا خوف دلوں میں لانا بھوک اور پیاس کے ذریعے. لیکن روزے کا ایک اور بہت اہم فائدہ یا مقصد ہے دعا. کل انشاءاللہ میں قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت کروں گا
اس وقت یہ بات واضح ہوگی، لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے نا رمضان، جو دعا اس رمضان میں قبول ہوتی ہے سارا سال، حج کو چھوڑ کر پھر ایسی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے رمضان کی دعا میں بھی لوگ خرچی کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا کچھ اس طرح کا مفہوم بنتا کہ جب ایک روزے دار اپنا روزہ مکمل کرتا، یعنی افطاری کا وقت، اس وقت اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند آ رہا ہوتا کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ مومن جس نے میری وجہ سے، اس کے گھر میں پانی تھا لیکن یہ پیاس برداشت کی، اس کے گھر میں کھانے کی ہر چیز تھی، میری وجہ سے اس نے فاقہ کیا۔ اللہ کو اپنے اس مومن پر انتہائی پیار آ رہا ہوتا افطار کے وقت، بہترین موقع ہوتا۔ اس وقت اللہ خوش ہو کے کہتا مانگ مجھ سے تجھے کیا مانگنا۔ افطار کا وقت دعا قبول ہونے کے بہترین اوقات میں سے ایک۔ اب آپ سنیے، اتنا لوگوں کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھو تو دعا قبول ہوتی ہے، لوگ اس میں دعا مانگتے ہیں۔ شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے، لوگ اس میں دعا مانگتے ہیں۔ مولا کے روضے اور آقا حسین کے حرم میں کربلا جا کر دعا قبول ہوتی ہے، لوگ دعا مانگتے ہیں۔ تلاوت قرآن سے دعا قبول ہوتی ہے، لوگ دعا مانگتے ہیں۔ لیکن جیسے یہ 4-5 موقع ہیں نا، ویسے ہی افطار کا وقت، جب آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی اور آپ کو ابھی روزہ افطار کرنا، یہ قبولیت دعا کا ایسا ہی موقع جیسے اللہ آپ کو خانہ کعبہ لے جاؤ اور کعبے کے پردے کو آپ دیکھ رہی ہیں، لیکن وہاں پر ایک نہیں 85 دعا دماغ میں ہوتی، اور یہاں 30 دن آپ کو ملے یا 29 دن اس سال ملے گی شاید۔ 29 موقع آپ کے آ رہے ہیں کہ اللہ آپ سے کہہ رہا مانگو مجھے کیا مانگنا ہے، آج تم نے پورا دن میرے نام پر بھوکا اور پیاسا رہ کر میرا دل خوش کر دیا، مانگ کیا مانگنا۔ اور ہمیں کوئی اس وقت توجہ نہیں ہوتی کہ دعا مانگو، جلدی ہوتی ہے یہ کھجور کھانے کی، پکوڑے وکوڑے، سموسے وموسے، فروٹ چاٹ وغیرہ کھانے، وہ ضرور وہ ہمارا حق ہے، وہ ہمارا حق ہے، سارا دن ہم نے فاقہ کیا، اب یہ نعمتیں ہم کو، لیکن یہ موقع مس نہ کر ایک دعا سے ہر افطار کے بعد اللہم لکا افطرت وعلیک وعلی رزقک، اللہم علی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ افطار کی ایک دعا تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ دعا نہیں ہے، وہ ہمارا عقیدہ۔ آئے اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں نے تیرے ہی رزق میں افطار کیا۔ دعا مانگو، دعا۔ بیمار ہو، اولاد کا مسئلہ ہے، امتحان کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، ہر ایک کے ساتھ مسئلے ہیں۔ اور قبولیت دعا کے لیے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت دعا قبول کراتی ہے، شب قدر کی رات دعا قبول کراتی ہے، ہر افطار دعا قبول کراتی ہے۔ ایک دعا سے 29 دن میں 29 دعائیں آپ کی ہو جائیں، کیونکہ دعا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق۔ قرآن نے جہاں روزے اور دعا کی بات کی، وہاں پر بھی روزے کو پہلے رکھا ہے، نماز کو بعد میں رکھا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں یہ رواج ہے نا کہ ہر نماز کے ختم ہونے کے بعد آدمی دعا ضرور مانگتا، اس کے بغیر اپنے مصلی یا جانماز سے ہٹتا نہیں۔ روزے میں ایک تصور کیوں نہیں ہے کہ پہلے کوئی دعا، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا مانگو، دعا کیوں؟ سورہ بقرہ کی آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھو جب کبھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اللہ سے مدد مانگو، یہی تو دعا ہے نا، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اب ہر تفسیر میں آپ دیکھ لیجیے، لوگوں نے پوچھا مولا سے، مولا نماز تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ صبر کیا؟ ہر تفسیر میں آپ کو یہ ملے گی، حدیث کے امام فرماتے ہیں صبر یعنی روزہ۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگو روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ہمارے یہاں ترتیب میں نماز پہلے، روزہ بعد میں، لیکن جب دعا کی بات ہے، دعا دعا تو امام فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جب اللہ سے مدد چاہیے تو روزے اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ تو روزہ دعا کا بھی بہترین وقت ہے، اور اسی ہم اور آپ انتہائی خوش قسمت ہیں
کہ مرنے سے پہلے ہم کو ایک رمضان اور مل گئے. میری آج کی بات ختم. کل انشاءاللہ درس کے اندر کل سے کچھ مسئلے بھی شامل شروع ہوں. اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں تو شروع میں چند دن تحریری صورت میں بھجوائیے. اور اگر یہ محسوس کیا گیا کہ تحریری صورت سے کام نہیں چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسی پردے کو بیچ میں رکھ کر میں بالکل قریب آ جاؤں, آپ کو بھی قریب بلا لوں اور آپ براہ راست پوچھیں, لیکن ابھی آج کل میں نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کی تقریر ختم ہو رہی ہے اس جملے کہ ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں مرنے سے پہلے ایک رمضان اور مل گئے. دیکھیے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آج ہماری کوئی لاٹری کھل گئی, 1 لاکھ کا انعام مل گیا, ہم کتنے خوش ہوں. پتا چل گیا کہ آج ہمارا بانڈ نکل آیا ہے, 5 لاکھ کا انعام نکل آیا, کتنے خوش ہوں. پتا چلے کہ آج بیٹھے بٹھائے چھپر پھاڑ کے اللہ نے ہمیں کچھ دے دیا, کتنے خوش ہوں. پتا چلا کہ ہم نے فلاں چیز خریدی تھی, جیسے ایک زمانے میں صابن میں وہ گاڑی کی چابی رکھتے تھے, گاڑی نکل آئی انعام میں, کتنے خوش ہوں. کوئی دنیاوی نعمت ملے گی ہم کتنے خوش ہوں. اس سے زیادہ خوش ہونا ہے کہ ہمیں رمضان مل گئے. اچھا حج میں تو پھر بھی میں نے دیکھا جب لوگ جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں حج کا موقع ملا. رمضان کی بالکل وہی حیثیت. تو جو جملہ میں کہہ کے آج کا درس ختم کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. ہمارے یہاں بالکل وہ حساب ہونا چاہیے جو آل محمد کا ہونا چاہیے. لیکن رمضان کو ذہن میں رکھیے گا تو ہمارا حساب آل محمد سے بالکل الٹا. الٹا کن معنوں میں کہ ہمارے یہاں لوگ رمضان آنے سے پہلے بہت ڈرنے لگتے ہیں. رمضان آ رہا, رمضان آ رہا, ماہ رمضان آ رہا. اور پہلی رمضان کو لگتا ہے ابھی 29 دن باقی ہیں, کھانا پینا چھوٹ جائے گا, عیش و آرام چھوٹ جائیں گے. جہاں پہ عورتیں رمضان میں میک اپ چھوڑ دیتی ہیں, ساری چیزیں چھوڑنا پڑے گی. پورا مہینہ ایک ایک دن گنا جاتا ہے. 15 رمضان کے بعد تو اور زیادہ آدمی ذرا ہمت پکڑتا, اب تو خالی 14 روزے رہ گئے, اب تو خالی 12 رہ گئے, ارے اب تو خالی 10 رہ گئے. آخری ہفتہ آتا ہے وہاں پہ انداز بدل جاتا ہے. اسلام میں ہے جمعۃ الوداع, آخری جمعہ. ہمارے یہاں گنتی میں خالی آخری جمعہ نہیں ہے تو ہر دن گنتے ہیں بھئی آخری پیر ہے, اگلے پیر تک رمضان نہیں, یہ آخری منگل ہے اب رمضان نہیں, یہ آخری جمعرات ہے اب رمضان نہیں. جیسے جیسے عید قریب آتی ہے ہم خوش ہونے لگتے ہیں. رمضان شروع ہونے سے پہلے ڈر پیدا ہوتا. رمضان شروع ہوتا ہے بہت بڑا بوجھ لگتا ہے, پورا مہینہ بھی گزارنا. آخری دنوں میں خوشی ہوتی ہے, عید کی تیاریاں ہونے لگتی. یہ ہمارا طریقہ. آل محمد کا طریقہ بالکل الٹا. آل محمد سال کے 11 مہینے رمضان کا انتظار کرتے ہیں. ابھی رمضان گیا اور اگلے رمضان کا انتظار شروع ہو گیا. اور رجب اور شعبان سے تو اتنا ان کے یہاں رمضان کا انتظار. رجب پورا روزے رکھے, شعبان پورا روزے رکھے, استقبال رمضان کے لیے. یعنی وہ رمضان کی پہلی تاریخ, آج کی تاریخ, آل محمد اس طرح سے اس کا انتظار کرتے جیسے ہم عید کا انتظار کرتے. جلدی سے رمضان آ جائے. ہم کہتے ہیں نا جلدی سے عید آ جائے, جلدی سے رمضان آ جائے. اور جیسے جیسے رمضان گزرنے لگتا ویسے ویسے آل محمد غمگین ہونے لگتے. ارے اب صرف 12 دن رہ گئے. ہم کہتے بس اب صرف 12 دن رہ گئے, پھر یہ تکلیف ختم ہو. بس اب آخری ہفتہ رہ گیا, یہ آخری پیر. اور آل محمد روتے ہوئے کہتے ہیں بس صرف 12 دن, اتنا مبارک برکت والا مہینہ صرف 11 دن, اتنی رحمتوں والا مہینہ, یہ آخری پیر آ گئے. آئندہ پیر کو یہ رحمتیں اور برکتیں نہیں ملے گی. آل محمد رونے لگتے. رمضان سے پہلے وہ رمضان کا اس طرح انتظار کرتے جیسے عید کا, اور رمضان کے آخر میں وہ اس طرح روتے جیسے انسان اپنے کسی بہت ہی قریبی رشتہ دار یا دوست کو الوداع کہتے ہوئے روئے. جب والدین بوڑھے والدین ہیں, ان کا بیٹا کہیں اور رہتا, ملاقات کے لیے آئے. جب جانے کا وقت آئے گا اس بیٹے کے باپ اور ماں سے پوچھے کیا قیامت دل پہ گزر رہی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں دعاؤں میں ایک دعا ہے الوداع رمضان. چوتھے امام کی یہ دعا ہے صحیفہ کاملہ. کس طرح امام روتے ہوئے رمضان کا الوداع کہتے ہیں. الوداع الوداع الفراق الفراق, کس طرح سے. دیکھیے ہمارے یہاں لوگ آقا حسین سے محبت کرتے ہیں, ایام اعضاء میں عزاداری بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. آخری جو الوداعی ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے کراچی میں, واقعاً ایسے الوداعی ماتم پڑھے جاتے ہیں. آدمی کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ دن ختم ہو گیا, ایک سال اسی طرح رہنا پڑے گا.
لیکن صحیفہ کاملہ میں چوتھا امام رمضان کو اس طرح الوداع کہنا جیسے کوئی اپنے بیٹے کو الوداع کہتا. ان کو رمضان آنے سے پہلے رمضان کا انتظار ہے. رمضان کے آخر میں افسوس ہے کہ رمضان کیوں اتنے جلدی ختم ہو گئے. ہمارا الٹا معاملہ، رمضان آنے سے پہلے ڈر ہے، رمضان آ گیا تب بھی ایک بہت بڑا بوجھ لگتا، آخر رمضان میں خوش ہونے لگتے، عید کا انتظار ہوتا، رمضان ختم ہونے کی خوشی ہوتی. فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان ہمارے لیے کیا لے کے آ رہا. ہم تو سمجھ رہے ہیں خالی بھوک ملے گی، پیاس ملے گی، ساری زندگی کا طریقہ بدلے گا، نیند کم ہو جائے گی، تھکن ہوگی، بے آرامی ہوگی، اس لیے ہم رمضان سے ڈرتے ہیں. اور آل محمد جو ہے وہ ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ تمہارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے، رحمت لا رہا ہے، برکت لا رہا ہے، دعا قبولیت لا رہا ہے، اتنی ساری چیزیں لا رہا ہے. اس لیے اس کو غنیمت سمجھو، ایسا سمجھے جیسے کسی کا بانڈ نکل آیا 10 لاکھ. اس طرح اس کا استقبال کرو. آرام کرنے کے لیے 11 مہینے، اس ایک مہینے کے دن اور رات کو غنیمت سمجھو. اس کے اعمال ہیں، اس کی دعائیں ہیں. جو آفیسز کے وقت کم ہو جاتے ہیں، دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہے، ٹائم لوگوں کو زیادہ ملنے لگتا ہے رمضان. وہ خالی سونے کے لیے نہیں، یہ سو بھی، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. لیکن 11 مہینے سونے کا وقت نہیں، رمضان کی دعائیں 11 مہینے نہیں ملے. اور یہ کیا دعائیں ہیں اور کیا برکتیں اور کیا رحمتیں ہیں، اور اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا، کس کی وجہ سے آل محمد رمضان کو اس طرح سے خوش آمدید کہتے ہیں جیسے عید کو، یہ انشاءاللہ کل سے تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. میرا آج کا درس اسی پہ اختتام کو پہنچا کہ تھوڑا سا ماہ رمضان کا تعارف ہوا، لیکن کل سے ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں پر بات شروع ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جیسا میں نے کہا کہ تھوڑے بہت 5-10 منٹ صحیح حلال و حرام کے واجبات کے، کچھ روزے کے، کچھ نماز کے، کچھ خمس کے مسائل بھی میری طرف سے بیان ہوا کریں. پروردگارا تجھے اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں اور عظمتوں کا واسطہ، الذی عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ ولشکور. تمام صاحبان ایمان کو، لیکن خصوصاً جو خواتین آج آ گئی، ایسے بظاہر آج یہ تعداد بہت کم ہے، پھر بھی جو آ گئی، پروردگار اس ماہ رمضان کی ساری رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، فضیلتیں ان کو عطا فرما. ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے خدا جو اس مہینے اپنے کسی بھی بندے کو جو انعامات اور تحفے کو دے رہا، ان میں سب سے بہترین حصہ ہم لوگوں کا مقرر کر دے. ہم گناہ گار، شیطان بھی ہمارے پیچھے ہے اور دشمنان اہل بیت. اگر ہم سے کوئی کوتاہی اس مہینے میں ہو جائے تو خدا بندہ آل محمد کا واسطہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. شہداء اسلام کو شہداء کربلا کے جواز سے ملحق فرما. پروردگارہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. جن کو روزگار کی پریشانی ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما. جنہیں اولاد کی کوئی پریشانی، چاہے بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کے نافرمان ہونے کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہو، پروردگارہ ہر باپ اور ماں اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ ہر غم سے ہمیں نجات دلا. دشمنان اہل بیت کو نصف و نابود فرما. خصوصاً عراق اور پاکستان کے مظلوم شیعان حیدر کرار کو دشمنان اہل بیت اور یزیدان وقت کے ہر شر، ہر ظلم اور ہر ستم سے پناہ اور سلامتی عطا فرما. اور پروردگارہ ماہ رمضان کی رحمتوں کو مکمل کر دے. دنیا بھر کے شیعان حیدر کرار کی حفاظت کے لیے اور کربلا کے واقعے کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماہ رمضان کی برکتوں میں اپنے مرحومین کو شامل کرنے کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ. تمام مرحومین، خصوصاً جو خواتین آج کے درس میں آئی ہیں، ان کے خاندان کی تمام مرحومین اور بانیان درس کے خاندان کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب اور